ویلکم ٹو مائی چینل. جڑواں ڈرامہ ایپیسوڈ 46 کی ریویو کے ساتھ حاضر ہیں. ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہی منور کو دکھاتے ہیں کہ جو اپنی نیو دوست کو اپنی بیوی کے گنوار اور کیئرلیس ہونے کا جھوٹ سناتا ہے. اسے بھی لوٹنے کے لیے اپنی غربت کی داستانیں سنا رہا ہے. پتہ نہیں ہر لڑکی کیسے ان مردوں کی باتوں میں آ جاتی ہے. سارا اکیلی بیٹھی تھی کہ عادل آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا سوچ رہی ہو، جس پہ سارا کہتی ہے آپ کے بارے میں. وہ عادل سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ زارا اور سارا کے بارے میں جانتا تھا. عادل اسے منع کرتا ہے تو وہ زارا کی تعریف کرتی ہے کہ اس نے سب کو ہی بدل دیا، سب کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی بدل دیا. سو میں اب خوش ہوں. مظہر کا امپلائی اپنی نواسی کی شادی کا کارڈ دینے آتا ہے. وہ باتوں ہی باتوں میں بتاتا ہے کہ کیسے اس کی بیٹی بیماری اور مشکل وقت میں اس کے کام آئی، جبکہ اس کے 4 بیٹے ہیں اور سب کے سب نکمے. یہ سن کر مظہر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے بیٹے کی محبت میں ساری عمر بیٹی کو حقیر سمجھا. فرید عادل کو فون کرتا ہے اور منور کے بارے میں سب بتاتا ہے. وہ پریشانی ظاہر کرتا ہے. عادل کے پوچھنے پہ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے بابا سے میں نے فرحت آپا کے لیے بات کی تھی، مگر اس وقت میں چھوٹا تھا اور اپنا گھر خراب کرنے کی ذمہ دار فرحت آپا خود ہیں. سلمہ اکیلی بیٹھی مسکرا رہی تھی کہ فرحت آتی ہے اور اسے ہواؤں میں اڑنے کے تانے دیتی ہے. سلمہ بھی جواب میں کہتی ہے کوشش کریں کہ آپ کسی کی نظروں سے نہ گریں ورنہ کبھی اٹھ نہیں سکیں گی. سرمد عادل کے پاس آ کر زارا کا پوچھتا ہے، ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے یا دادا کو بتایا کریں. چھپے لفظوں میں وہ زارا سے دور رہنے کا بولتا ہے. منور گھر کا سامان لا کر اپنی ماں کو دیتا ہے. ساتھ ہی اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ فری لانس کر کے کما کر لایا ہے، مگر وہ لڑکیوں سے لوٹی رقم اپنی بتا کر ماں کے ہاتھوں پہ رکھتا ہے. ماں اسے سمجھاتی بھی ہے کہ کوئی کام اپنے بل پر کرے، مگر منور اب کہاں سنبھلے گا. وہ منور سے دادی بننے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں. زارا نورا کو عادل کا خاص خیال رکھنے کی انسٹرکشن دیتی ہیں. نانا میاں سن رہے ہوتے ہیں جو کہ گیم کھیل رہے تھے فون پہ. وہ زارا کو بتاتے ہیں کہ شازیہ نے ناشتہ نہیں کیا، اس کا خیال رکھو تاکہ وہ کراچی جا کے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکے. زارا نورا سے سارا اور شازیہ کے بارے میں پوچھتی ہے. نورا اسے احساس دلاتی ہے کہ جب آپ سارا بی بی اور شازیہ بی بی کراچی جاؤ گے تو بڑے صاحب تو اکیلے ہو جائیں گے. زارا یہ سن کے 1 منٹ کے لیے پریشان ہو جاتی ہے. سارا ماں سے کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھیں. وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ماں کو کھلاتی ہے. زارا یہ سب منظر دور کھڑے دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ ماں اور بیٹی کی محبت دیکھ کر خوش ہوتی ہے. نازی کسی لڑکے سے فون پہ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ سلمہ سن لیتی ہے. وہ اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا نہ کرے ورنہ اس کے ماموں نے اگر سن لیا تو تمہاری خیر نہیں. نازی پریشان ہو جاتی ہے. زارا شازیہ کے پاس آتی ہے. وہ ایک بار پھر ماں سے کراچی جانے کا کہتی ہے، مگر شازیہ کہتی ہے کہ اس شخص نے میری زندگی تباہ کر دی. نہ مجھے کراچی جانا ہے نہ کسی سوال کا جواب لینا ہے. زارا ماں سے کہتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، کیونکہ آپ آج بھی بابا سے محبت کرتی ہیں. اس بات پر شازیہ بہت حیران ہوتی ہے اور منع کرتی ہیں. زارا ماں کو کہتی ہے کہ سارا پہ کیے ظلم اور ان کے جواب کون مانگے گا. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے جانا چاہیے اور جواب مانگنے چاہیے. مظہر پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ سلمہ آ کر طبیعت کا پوچھتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ سارا کے لیے پریشان ہے، اسے بولو واپس آئے جلدی. وہ اپنے امپلائی کا قصہ سلمہ کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا. سلمہ جواب دیتی ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو، آپ تو میرا سب کچھ ہیں. نانا میاں سارا کو زارا کے بچپن کی پکس دکھا رہے ہوتے ہیں. سارا زارا کی خوش قسمتی پہ خوش ہوتی ہے اور اپنی زندگی پر افسوس کرتی ہے. پھر وہ اپنی اور نانا میاں کی بیکری پر پہلی ملاقات کا بتاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں. نازی فون والی کہانی اپنی ماں کو بتاتی ہے اور سلمہ کی دھمکی کا بھی بتاتی ہے. فرحت بھی نازی کو دھمکاتی ہے اور وارن کرتی ہے کہ لڑکے کا چکر نہیں ہونا چاہیے. فرحت سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے. وہ اپنی اولاد پر افسوس اور دکھ کرتی ہے کہ کیسی اولاد ہے. وہ اپنی بیٹی کو بچانے اور سلمہ کو پھنسانے کے لیے پلاننگ بنانے لگتی ہے. اگلی قسط میں مظہر گھر والوں کو سارا اور عادل کے رشتے کا فیصلہ سناتا ہے. سارا اپنی خوشی یعنی عادل سے رشتے کے بارے میں زارا سے شیئر کرے گی، مگر زارا کے تو جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہے. مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے.